ذکر کیا، ایک مسجد ضرار، دوسری مسجد قباء، آج کل کے دور کے اندر جو نام ہے اس کو نام مسجد تقوی کہا گیا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے مسجد ضرار کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد لیکن ضرارا نقصان کے لیے، وکفرن، کفر کی بنیاد پر تھی اس کی جو ہے نا مسجد کی بنیاد، وتفریقا بین المؤمنین، لوگوں کے درمیان گروہ بندی کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے، وارصادا مانا اڈا بنایا، مورچہ بنایا، مرکز بنایا، جو بھی مانا کریں، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ کے رسول کے باغی تھے یہ ان کے لیے اڈا بنایا گیا۔ یہ مسجد ضرار کیسے بنی؟ مکہ مکرمہ کے اندر دو فرقے تھے، مسلمان اور مشرک، کوئی اور نہیں تھے، مومن اور مشرک۔ مدینے کے اندر تین تھے، پھر ان کے آگے قبیلے تھے، مومن، مشرک اور یہودی۔ پھر مشرک کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، اور یہود کے تین تھے، قیقان، نذیر اور قریظہ، یہ تین تھے۔ اور یہودی اگرچہ سرمایہ دار تھے، مدینے کے اندر بڑے چھائے ہوئے تھے تجارت پر، منڈی پر، اور اوس اور خزرج افراد کے لحاظ سے زیادہ تھے لیکن غریب تھے۔ تو یہ یہودی مشرکوں کو ڈراتے تھے کہ ہاں نبی آخری آنے والا ہے، ہم مل کر تمہیں قتل کریں گے، تمہارے ساتھ دیکھیں گے ہم، اور اس کی جو ہے نا خوشخبری ہے، وہ یہاں ہجرت کر کے آئے گا، اس کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے۔ اور جب مشرک جو ہے نا حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو ایک مرتبہ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، پہلی مرتبہ 6 مسلمان ہوئے، دوسرے سال حج کے موقع پر 12، پھر تیسرے سال 70، یہ تاریخ ہے۔ پھر انہوں نے عہد معاہدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف آپ آئیں اور ہم آپ کے مال جان کی حفاظت کریں گے، بڑا لمبا چوڑا عہد معاہدہ ہے، وہ تحریر کیا گیا۔ اور پھر امام الانبیاء مدینہ تشریف لائے، لیکن حب جاہ، حب مال کی وجہ سے یہ یہودی بے ایمان منکر ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ 900 سال پہلے یہ بات ہوئے، تبا آیا تھا بادشاہ، انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، اور وہاں اس کے ساتھ علماء تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی جگہ ہے کہ جس کا تذکرہ تورات انجیل کے اندر ہے، یہاں آخری نبی آئیں گے، ہم تو یہاں ٹھہرتے ہیں، ہم آگے نہیں جاتے۔ تو پھر تبا نے ان کو مکان بنا کر دیے تھے، ابو ایوب انصاری کو 2 منزلہ مکان بنا کر دیا تھا کہ ایک تیرا ہوگا، ایک اس آخری نبی کا ہوگا۔ پھر اس نے خط بھی لکھا تھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین، ہاں کہ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو میں ایمان لوں گا، ورنہ تو گواہ ہے کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنا بیٹا جو ہے نا مطلب یہاں پر گورنر بنایا، امیر بنایا، یہ مکے کی طرف چلے گئے۔ پھر مکے کے اندر بھی ایک روایت کے مطابق جو راجے ہے، یہ غلاف چلانے والے وہی ہے۔ پھر پیچھے جو ہے نا ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا، تو پھر یہ انتقام لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہجرت رسول ہے، یہ جگہ جو ہے نا ہجرت رسول ہے، لہٰذا یہاں پر دنگا فساد نہ کرو۔ تو پھر اس نے جو ہے نا کوئی انتقام نہیں لیا، تو وہ یہودی تھے یہاں رہ گئے تھے کہ جب بھی پیغمبر آئے گے ہم ایمان لائیں گے، لیکن بات کے اندر مخالف ہو گئے، حب جاہ، حب مال کی وجہ سے، چتراہٹ کی وجہ سے، تھانے داری کی وجہ سے، وڈیرے ہونے کی وجہ سے، جو بھی نام دے دیں۔ تو ان یہودیوں میں سے 2 سرغنہ تھے، ایک کعب بن اشرف، بڑا سردار تھا، بے ایمان، بڑا سردار تھا، اور ایک ابو عامر، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کا باپ تھا، ابو عامر۔ اللہ کی تقسیم دیکھیں۔ اور یہ بے ایمان اتنا جو ہے نا گندا آدمی تھا، برا آدمی تھا کہ غزوہ بدر کے اندر یہ حصہ لینے والا حضور کے خلاف، غزوہ احد کے اندر گڑھے کھودنے والا بھی یہی تھا، حضور جس میں گرے تھے، یہ تھا، غزوہ حنین کے اندر بھی سازش کرنے والا یہ تھا، اور غزوہ تبوک کا ذریعہ بھی یہی بنا کہ یہ پہلے یہودی تھا، پھر نصرانی ہو گیا، پھر وہاں جا کر جو ہے نا بزرگ ہو گیا، اور ہرقل بادشاہ کو کہا روم کے اندر جا کر، شام کے اندر، کہ ہاں محمد تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا فوجیں تیار کر دی۔ یہ غزوہ تبوک اس وجہ سے پیش آیا۔ پھر وہ تیاری کر رہے تھے تو حضور نے پہلے سبقت کی، 30,000 یا 40,000، یہ ایک روایت کے اندر 70,000 صحابہ وہاں گئے تھے۔ اب یہ بھی شکست کھا چکا تو یہ شام چلا گیا،
اور اس بے ایمان نے کہا تھا کہ اے پیغمبر جو بھی آپ کے خلاف لشکر ہوگا میں اس کے اندر ضرور حصہ لوں گا۔ اس نے شام سے پیغام بھیجا منافقین کو، ان یہودیوں کو، کہ تم ایک مسجد بناؤ، اڈا بناؤ، وہاں پر ہمارا آنا جانا ہوگا، میٹنگیں کریں گے، مشورہ کریں گے، اور اوس اور خزرج کو پرانی دشمنی یاد دلائیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، 12 منافقین نے مسجد ضرار بنائی۔ جب مسجد بن چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مسجد بن گئی، آپ آ کر افتتاح کریں، نماز پڑھیں، تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ مسجد ہے۔ تھا وہ کفر کی بنیاد، منافقت کی بنیاد، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کی بنیاد، سازش کی تحت جو ہے بنی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف کیا کر رہے تھے؟ تیاری کر رہے تھے۔ فرمایا جب میں واپس آؤں گا میں ضرور نماز پڑھوں گا، افتتاح کروں گا۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک چلے گئے، اور وہاں جب گئے تو 40 دن یا 50 دن آنے جانے میں، وہاں رہنے میں لگے۔ بڑا غربت کا زمانہ تھا، گرمی تھی، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک اونٹ پر جو ہے نا 3 4 صحابہ نمبر وار سواری کرتے تھے، حتیٰ کہ راستے میں جب گئے تو پانی نہیں تھا، ایک صحابی فوت ہونے لگا پیاس کی وجہ سے، راستے پر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لائی، اور صحابہ نے اونٹ ذبح کیا اور اس کی اوجری نچوڑی اور اس کا پانی پلایا۔ مجبوری کے تحت یہ جائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ حرام کھائے بغیر جان نہ بچ سکتی ہو، پانی نہیں ہے اور شراب ہے، تو آپ جان بچانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں، مجبوری کے تحت۔ مسئلہ سمجھو، عیاشی کے لیے نہیں، مجبوری کے تحت۔ کوئی حرام مال ہے، حلال نہیں ملتا، آپ کو جان جاتی ہے، تو جان بچانے کے لیے آپ حرام کھا سکتے ہیں۔ کوئی مردار پڑا ہے، کوئی خنزیر کتا بلا ہے، تو جان بچانے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس وقت مجبوری کے تحت جو ہے نا وہ اوجھلی نچوڑی گئی اور صحابی کو پانی پلایا، ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عمر نے اور حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو مستجاب الدعوات ہے، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھائے تو بادل جو ہے نا جمع ہونے شروع ہو گئے۔ فرمایا ابھی تک منہ چہرے مبارک پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، اللہ نے بارش برسانی شروع کر دی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بارش ہو گئی، صحابہ نے خوب پانی پیا، جمع کیا، مشکیزیں بھرے، جانوروں نے پیا، اور 70,000 کا جو مجمع تھا نا اس کے ارد گرد پھر آگے چلے تو اس مجمع کے بغیر بارش نہیں برسی، اسی مجمع پر برسی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، 30 دن رہے یا 15 دن رہے یا 10 دن رہے، اور شام پر رومیوں پر اتنا، ہرقل پر جو ہے نا اتنا روب چھا گیا کہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو 1 دن کا سفر تھا، مدینے پہنچ جاتے، حضرت جبرائیل آ گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد کا افتتاح نہیں کرنا، اور اللہ نے وہی نازل کر دی اور فرمایا اس کو گرانا ہے اور اس کو یہاں دنیا ہستی سے مٹانا ہے، اور اس کی بنیاد کفر پر، منافقت پر، مسلمانوں کے درمیان لڑانے اور سازش کے لیے مرکز بنایا گیا ہے، اڈا بنایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر آگ لگا دی۔ پھر جو ہے یہودیوں نے بڑے شور شرابہ کیا اور مسجد جلا دی، یہ وہ، اور پھر اس کو ہموار کر دیا۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت عاصم، اس کو جو ہے نا جگہ دکھا کہ اپنا گھر بنا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر ہے، یہ ثابت صحابی ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اس کو دے دے۔ حضور نے اس کو دے دی۔ تو علماء نے لکھا ہے جب تک حضرت ثابت وہاں پر رہے اللہ نے ان کو اولاد نہیں تھی، ان کی مرغی انڈے بھی نہیں دیتی، بچے بھی نہیں نکالتے تھے، اس کے کبوتر بھی انڈے دے کر بچے نہیں نکالتے تھے۔ اب دیکھیں نیت کی خرابی ہو تو اس جگہ پر بھی نحوست پڑتی ہے۔ کیا پڑتی ہے؟ نیت کی خرابی ہے، ورنہ مدینہ ہے، مسجد ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا اس کو گراؤ، اس کو ایسے جلدی گراؤ جیسے ایک وادی ہو نا، ایک گڑھا ہو، سمجھ آ کے نا، ایک خندق ہو، اس کے کنارے پر جو ہے نا اگر کوئی چیز بنے تو فوراً گر جاتی ہے نا۔ فرمایا اس کو بھی ایسے فوراً اس کو گراؤ جیسے وہ جلدی گر جاتے، اس کو بھی جلدی گراؤ، اور اس کے بنانے والے جہنمی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
یہ اسی کا ذکر ہے، یہ اسی کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا، جنہوں نے مسجد بنائی، مسجد اللہ کا گھر، اور تھا بھی مدینہ منورہ زرارا، اس مسجد کی بنیاد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نقصان پر ہے، یہ مسجد زرار ہے، زرار رکھا گیا ہے۔ وَكُفْرًا، کفر پر بنیاد رکھی گئی، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِرْصَادًا، مورچہ اڈا بنایا گیا، لمن حارب الرسول من قبل وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا الْحُسْنَى، بنا کر وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ دی قسم، اللہ کا گھر بنایا ہم نے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی قسم ہم نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اسی پر علماء لکھا ہے کہ کسی ذاتی انہا پر جو ہے نا ضد کی بنیاد پر ایک مسجد کے مقابلے میں دوسری بنائی جائے تو اس پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اسی پر لکھا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوتی، ضد پر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ تیری مسجد ہے میری ہے، میں نہ پڑھا سکتا، میں تیرے مقابلے سے مسجد بنے تھا پیا۔ جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہاں پر یہی فرمایا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر کبھی بھی آپ کو اس مسجد میں جانے کی، نماز پڑھنے کی، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے منع کر دیا۔ کیا تھا؟ نیت کی خرابی تھی۔ کیا تھا؟ ورنہ مسجد تھی، مدینہ منورہ تھا یار، حرمین تھے، حرم شریف تھا، لیکن نیت کی خرابی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے اس پر کبھی کھڑا نہ ہونا۔ یہ کس کے متعلق فرمایا؟ اسی مسجد زرار کے متعلق فرمایا اور گرا دیا۔ یہ ایک مسجد تھی۔ دوسری مسجد اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، ایک دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہے، خالص اللہ کی رضا تھی اور تقوی پر تھی۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد قباء ہے۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ نے تنگ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور کے اندر چھپے رہے، پھر جو ہے نا 3 دن کے بعد نکلے، 10 دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ والوں کو پتہ چل گیا تھا، یہ روزانہ استقبال کے لیے نکلتے تھے، دوپہر تک جو ہے نا استقبال کرتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ 10ویں دن بھی کچھ دیر ہو گئی تھی تو یہ مسلمان واپس ہو گئے تھے، تو ایک یہودی جو ہے نا کسی ٹیلے پر، کسی اونچی جگہ پر چھت پہ چڑھے، تو اس نے دیکھا تو یہ نورانی چہرے آ رہے تھے، تو انہوں نے چیخ کر چلا کر کہا کہ اے مسلمانوں، تمہاری مراد آ گئی ہے، تمہارا پیغمبر آ گیا ہے۔ پھر صحابہ استقبال کے لیے نکلے، اور اللہ کے فضل سے میں نے وہ جگہ جا کر دیکھی ہے کہ جہاں پر جو ہے نا صحابہ آئے تھے اور وہاں پر مصافحہ کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض مدینے والے پہچانتے نہیں تھے، حضرت ابوبکر کو پہلے ملتے تھے، حضور کو بعد کے اندر ملتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے اوپر جو ہے نا چادر تان لی تاکہ پتہ چلے خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جا کر، جہاں پر جو ہے نا حضرت ابوبکر نے چادر تانی تھی۔ وہ قباء مسجد ہے نا، اس کی اس طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 3 دن غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ رہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے باطنی کیفیت کے ساتھ ظاہری شکل بھی ایک جیسی بنا دی تھی۔ نیک لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے تعلق جوڑا کرو، بزرگوں سے، سمجھ آ گئی نا، علماء سے، دینی مدارس سے، خانقاہ سے، تبلیغ سے۔ آج ہمیں نفرت ہے، میں پٹھانوں کی بات نہیں کرتا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تبلیغ جماعت آیا جائے نا بھج ویدن، اور تبلیغ جماعت نے پھنسا کن دن بیا کتنے نہیں میں پھنس دے۔ شیطان بے ایمان جو ہے نا دین نہیں سیکھنے دیتا، اور پھر بکواس، یہ نکمے لوگ ہیں۔ آج کل بھی کوئی نکمہ ہوتا ہے یار، کوئی فارغ ہوتا ہے؟ دین سیکھنا چاہیے۔ بڑوں کے لیے تبلیغی جماعت، چھوٹوں کے لیے دینی مدارس بہترین دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں پر مہمان بنے کلثوم بن ہدم،
اس کو کافی میں نے پڑھا تھا اور بڑا تلاش کرتا رہا، 2 گھنٹے کے بعد اب جو گیا اب کو ملی یہ جگہ، حضرت کلثوم بن حدم کا باغ ملا ہے، بڑی مشکل سے نہیں جانے دیتے، کوئی نہیں بتاتا۔ تو وہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر آتا ہے 10 دن، دوسری روایت کے اندر آتا ہے 12 دن، تیسری روایت کے اندر آتا ہے 14 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں رہے۔ حضرت کلثوم بن حدم میزبان تھے اور حضور مہمان تھے، اور وہاں جو جگہ پڑتے تھے وہ اتنی تھوڑی سی تھی، جیسا کہ ہمارا کچن ہوتا ہے اتنی جگہ تھی، اب بھی وہاں مصلے پڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے۔ صحابہ نے سوچا کہ گھر کو چھوڑا ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، غمگین ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ وطن چھوڑ کر آئے ہیں، اس وجہ سے غمگین ہو؟ تو نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی میزبانی کے اندر ہم نے کچھ کمی کیا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہم سے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پھر غمگین کیوں؟ تو حضور نے فرمایا مسجد کی جگہ نہیں ہے، مسجد کی جگہ نہیں ہے، اس لیے جہاں گھر بھی بناؤ تو مسجد قریب ہو یار۔ آج ہم دور بھاگتے ہیں، نالے مسجد نہ ہوئے شور شرابہ ہو سی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 دن گانے لگے رہے، ہمارے سر میں درد نہیں ہوتا، اور مسجد میں اگر کوئی نعت پڑھے کوئی رکوع پڑھے تو میرے سیری درد پائے ہوئے تھے، شور شرابہ ہے۔ مسلمان کبھی سوچ لیا کریں، پتہ نہیں ہم ایماندار رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ خدا کا خوف کیا کرو، مسجد سے تعلق جوڑو۔ مسجد کا آنا جانا ایمان کی دلیل ہے، جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن ہو گئے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مسجد نہیں ہے۔ حضرت کلثوم صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری جگہ پڑی ہے، یہاں جو ہے نا آپ جتنے جو ہے نا فرما دیں ہم مسجد بنا دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی بنیاد بھی رکھے اور خود بھی تعمیر کے اندر حصہ لیا، پتھر لے آئے اٹھا کر، اور صحابہ نے بھی تعمیر کیا۔ اور یہ مسجد قباء جو ہے اس کی بنیاد پڑی ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، لمسجد اسست علی التقویٰ۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجد جس کو مسجد تقویٰ کہا گیا ہے کہ اس کے بنیاد رکھنے والے مخلص تھے، نیک تھے، ایماندار تھے، نیت ان کی صحیح تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اندر 2 رکعت آ کر پڑھے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ کیا ہوگا یار؟ یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے۔ عمرے حج بھی کیا کرو اللہ کے بندو، پوری زندگی ہوگی منہ خانے کا بھی شریف تو دیکھا نہیں ہے ہم نے، پوری زندگی ہوتی ہے کماتے کماتے لاکھوں روپے کے مالک ہو جاتے ہیں، یہ تڑپ نہیں ہے ہمارے اندر۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو صحت اور جوانی، اور دوسرا معلومات۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے رشتہ دار جو عمرے پہ گئے تھے تو میں نے کہا کتنے عمرے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہوٹل تو ہر عمرہ کر دیا سے، یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہوٹل تو وجہ نا احرام بن کے عمرے کرے دے رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہوٹل سے عمرے ہوتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اس لیے خدا کے لیے جو ہے نا آپ دین سیکھا کریں، دین سیکھا کریں۔ آگے میں چلتا ہوں، پھر میں آگے آتا ہوں ایک مسئلے پر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دین سیکھا کرے، یہ مسجد بھی جو ہے نا معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقویٰ، لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ، پہلے دن سے اس کی بنیاد اللہ کی رضا پر رکھی گئی تھی، لہذا آپ کو اجازت ہے وہاں آپ جائیں اور نماز پڑھیں اور عبادت کریں اور اس کی بنیاد رکھیں۔ اب دونوں مسجد ہیں، پیچھے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ پیچھے فرمایا لا تقم فی ابدا، اللہ کا قرآن ہے کہ مسجد ضرار کو گراؤ، ان کے اندر نہ جاؤ، آپ کو یہاں پر کھڑے ہونے کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی۔ بات نیت کیا کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر کیا فرمایا کہ امن اسس بنیان علی التقویٰ، ہاں فرمایا اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اب تو یہ حق ہے کہ یہاں پر عبادت کرو، جاؤ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔
یہاں پر اجازت دے دی اللہ نے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس کے اندر 2 رکعت پڑھے گا تو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ فی رجال یحبون ان یتطہروا، اے پیغمبر اس کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی ہے، اور یہاں پر جو نمازی ہے نا، نماز پڑھنے والے، وہ پاکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ بھی ایسے لوگوں کو ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، وہاں جا کر پوچھا کہ تم کون سا پاکی کا طریقہ اختیار کرتے ہو کہ اللہ نے قرآن کے اندر تمہاری تعریف کی ہے؟ فی رجال یحبون ان یتطہروا، رجال رجل کی جمع ہے، بہت سے مرد جو یہاں کے نمازی ہیں وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کون سا طریقہ پسند کرتے ہو، کون سا طریقہ تم اختیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم قضاء حاجت کے بعد پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، قضاء حاجت کے بعد پہلے پتھر یا ڈھیلے کہہ دیں، اور پھر جو ہے نا کیا ہے، پانی۔ حضور نے فرمایا یہ ایسا اچھا طریقہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر تمہاری تعریف کی ہے، فلہذا قضاء حاجت کے بعد آج بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، بڑے دعوے سے عرض کرتا ہوں، ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اگر کسی نے دینی مدارس کے اندر نہیں پڑھا، علماء سے، بزرگان دین سے تعلق نہیں ہے اس کا، یا تبلیغی جماعت سے وقت نہیں لگایا، تو وہ گرمی سردی کے ڈھیلے نہیں بتا سکتا کہ کیسے استعمال کرنے چاہیے۔ ہیں مسلمان ہم، یہ بھی دین کا حصہ ہے، ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ نہیں بتا سکتا کہ گرمیوں میں ڈھیلے کیسے استعمال کیے جائے اور سردیوں میں کیسے کیے جائے۔ علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ سردیوں میں پہلا پتھر آگے گزارو، دوسرا پیچھے، تیسرا پھر آگے۔ گرمیوں میں پہلا پیچھے، دوسرا آگے، تیسرا پیچھے، پھر اس کے دو پانی استعمال کرو۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ بات سمجھ گیا ہو؟ پھر دوہراؤں، سمجھ آ گئی ہے نہیں آئی؟ یہ ہے ڈھیل استعمال کرنے کا طریقہ۔ آج کا ٹیشو پیپر استعمال کریں، اور خاص کر چھوٹے پیشاب کے بعد ڈھیلا یا ٹیشو پیپر ضرور استعمال کریں۔ بڑے لوگ ضدی ہوتے ہیں، جی میرا استنجا تھی ویندے، میرا استنجا نہیں توڑتا۔ آج کل میدے جو ہے نا گرم چیزوں کھانے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، اور چائے پی کر یا دوسری گرم چیزیں کھا کر، لہٰذا صرف جو ہے نا پانی پر اکتفا نہ کیا کریں۔ اگر کوئی ضد کرتا ہے تو وہ چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے نا کیا لگا دے، خشک مٹی لگا دے، پھر چل کر پھر کر دیکھے یہ تر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ عام طور پر تر ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطرات آتے ہیں نا، یہ رگی ہے نا، یہ جو ہے نا نکلتا ہے نا چھوٹا پیشاب، تو پھر جب آپ استنجا کر کے وضو کریں گے تو استنجا نہیں ہو تو وضو کیسے ہوگا؟ ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھی ہوئی بات بڑی پکی ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت تقی عثمانی مدظلو کے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو امام صرف پانی پر اکتفا کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلے ہیں، سیکھنے چاہیے۔ لہذا چھوٹے پیشاب کے وقت جو ہے نا کوئی ٹیشو پیپر یا ڈھیلا یا کوئی پتھر، ہاں جے کو سدے وٹ پکاؤن واسطے، سمجھ آ گئی نا، یہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے یا پتھر اور پھر اس کے بعد پانی، اور اللہ نے فرمایا واللہ یحب المتطہرین، اللہ نے فرمایا میں بھی ایسے لوگوں کو جو ہے کیا کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا یہ مسجد جو ہے نا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہے، یہ بہتر ہے اس مسجد سے جس کی بنیاد ایک گڑھے کے کنارے پر، ایک گڑھا ہو نا تو اس کے بالکل کنارے پر جو چیز بنائے تو فوراً گرے گی نا، وہ پائیدار نہیں ہے۔ یا دریا کے کنارے پر کٹاؤ شروع ہوتا ہے نا،
تو نیچے سے جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ کاٹتا ہے، پھر جو ہے نا وہ مٹی گرتی ہے، من ڈھان دیے جے کو ساتھ ہیں، منا ڈھان دیا۔ اب فرمایا کہ وہاں پر جو بھی بنائیں گے تو وہ جو ہے نا گرے گی یا رہے گی۔ شفا جرف ہارن، ایک گڑھے کے کنارے پر۔ ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، بات کہنا چاہتا ہوں۔ شفا جرف، شفا شین کی زبر کے ساتھ کسے کہتے ہیں؟ جہنم کا گڑھا، کسی جو ہے نا گڑھے کا کنارہ، شفا گڑھے کو کنارے کو کہتے ہیں۔ اور شفا شین پر زیر پڑے تو اس کا معنی ہوتا ہے صحت۔ ماکھی کے متعلق آتا ہے، شاہ کے متعلق شفاء للناس، سمجھ آ گئی نا۔ قرآن کے متعلق ہے شفاء فی صدور المؤمنین کا لفظ ہے شفاء، کیسے قرآن مجید کی آیت کریمہ شفاء، وہاں بھی آتا ہے کہ یہ قرآن دلوں کی شفا ہے۔ زیر کے ساتھ پڑھیں تو صحت، اور زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت کا گڑھا۔ اب ہم جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو شفا عطا کرے، کیا معنی؟ جہنم کے کنارے پر لے جائے، سمجھ آ گئی نا۔ لہذا کیا لفظ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے؟ شفا دے۔ ہمارے دیہاتوں میں یہی چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شفا دے گے۔ ہاں، شفا لفظ نہیں ہوتا، شفا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، شفاء للناس، صحت۔ زیر پڑھیں گے تو قرآن بھی پڑھنا چاہیے یار، آج ہم نہیں پتہ چلتا ہمارا جو ہے نا قرآن ہے، کھلا سوف تعلمون ثم کھلا سوف تعلمون، یہ ہمارا قرآن ہے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ زبر زیر سے معنی مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جان کر اگر زبر کے بجائے پیش پڑے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی سیکھنا چاہیے۔ آج ہم پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو پھر غلط پڑھتے ہیں، صحیح پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا فی نار جہنم، بنانے والے بھی جہنمی ہیں۔ بنانے والے بھی کیا ہیں؟ جو 12 بنانے والے تھے، 2 سرکردہ تھے، ابو عامر اور کعب بن اشرف، سب کے متعلق فرمایا یہ جہنمی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو۔ اور فرمایا جب یہ سازش پکڑی گئی نا تو اللہ نے فرمایا یہ کھٹکا ان کے دل کے اندر رہے گا۔ ایک انسان کوئی منصوبہ بناتا ہے نا، پورا نہ ہو، پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے منصوبہ بنایا تھا، پورا نہیں ہوا، میں نے چال چلی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو فرمایا الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ ہاں، موتو قبل ان تموتو کا مساق بن جائیں گے کہ ہاں ہمارا منصوبہ کیوں کامیاب نہیں ہوا، ہم نے تو مسلمانوں کے خلاف اڈا بنایا تھا، یہاں میٹنگیں کرتے، یہاں مشورے کرتے، اور اللہ نے جو ہے نا سب کچھ کیا کر دیا، ہمارا پردہ چاک کر دیا۔ تو یہاں پر یہی ذکر ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو بھی کام کرے نیت صحیح ہو، جو بھی کام کرے اللہ کی رضا ہو، ورنہ مسجد ضرار بھی مسجد، مسجد تقوی بھی مسجد، مسجد ضرار بھی مدینے میں، مسجد تقوی بھی مدینے میں، لیکن ایک کو گرانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، دوسرے کی اللہ نے تعریف کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف نیت کا ہے۔ کیا کا ہے؟ نیت صحیح ہونی چاہیے، جو عمل کرو نیت صحیح ہو، ورنہ یہ مسجد بنائی اللہ نے قبول نہیں کی۔ یہ پہلا سبق ہے ہمیں، اس کو مزید میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ آگے دوسرا مسئلہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال کے بدلے میں جنت۔ جو مال جان خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ یہ ہے کون؟ جو جان مال کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون، قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف وعدنا علیہ حقا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جان مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ میرا پکا وعدہ ہے۔ اور وہ پکا وعدہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ ہاں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
اللہ نے فرمایا میں نے پکا وعدہ کیا ہے اور مجھ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے کون؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ، جنہوں نے یہ سودا کیا ہے، مال جان اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت لے لیا، اللہ نے فرمایا بڑا فائدہ مند سودا کیا ہے، نفع مند سودا کیا ہے، منافع بخش سودا کیا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا، ان کو خوشخبری دو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ، جو یہ بیع شرا کر چکے ہیں، اور وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یہ جو ہے نا بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ اور یہ لوگ سودا کرنے والے ہیں کون؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ گناہ ہو جائے دوستو توبہ کر لیا کرو، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، توبہ کر لیا کرو۔ یہ توبہ کرنے والے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے، حامدون اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظ الحدود اللہ اللہ کے حدود کی رعایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ وبشر، ایسے مسلمانوں کو کامیابی کی جو ہے نا کیا ہوگا، خوشخبری ہو۔ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، اگر گناہ ہو جائے توبہ کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور خاص کر رکوع اور سجدہ صحیح کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی کوتاہی ہے، نماز پڑھتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، سردی گرمی برداشت کرتے ہیں، نماز ہماری صحیح نہیں ہوتی۔ نماز صحیح پڑھنی چاہیے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا یہ بھی واجب ہے، ایک رکوع کے بعد آرام سے بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، یہ بھی واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دوسرے کا مال چوری کر کے کھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا۔ کئی حضرات دیکھے ہیں بڑے بڑے عمر والے معمر، وہ جو ایک سجدہ کرتے ہیں نا تو ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا تو یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بس سر اٹھا کر پھر جو ہے نا دوسرا سجدہ، اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، سجدہ سہوا لازم آ جاتا ہے۔ لہٰذا نماز جو ہے نا کیا کرنی چاہیے، اطمینان سے پڑھنی چاہیے۔ ہمارے پیر و مرشد تھے، وہ کہتے تھے ایک نماز مجھے نہیں بھولتی۔ انہوں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا کہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھی تھی، میں نے 27 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے اندر کہا ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے یار خانہ کعبے کے اندر 11 مرتبہ 13 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بس ٹھا پھٹا اچار ہی بنا دیتے ہیں۔ اب تراویح آ رہی ہے نا تو جو گھنٹے میں سب کچھ پڑھائے گا بس ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سارا امام بڑا اچھا ہے، بس گھنٹے ہر شے ختم کر لیں۔ نہیں پتہ رکوع کا، نہیں پتہ سجدے کا، نہیں پتہ قومے کا، نہیں پتہ جلسے کا۔ لہذا نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے۔ نماز اقیمو فرمایا ہے کہ نماز اقیم الصلاۃ فرمایا ہے کہ فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، مستحبات کا خیال کرو اور مکروہات سے بچو، یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اس کی بڑی تفسیر ہے، میں مزید نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا رکوع اور سجدہ کرنے والے اور اللہ کی حدود کو بیان کرنے والے، یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ ما کان نبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، فرمایا نہ نبی کو اجازت ہے نہ کسی مومن ایماندار کو اجازت ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نہ نبی کو اجازت ہے نہ کسی ایمان کو دار کو اجازت ہے کہ کسی غیر مسلم کی کیا کرے، بخشش کی دعا کرے۔ اب کوئی بد مذہب مر جائے اور ہم اس پر جاتے ہیں تو کیا ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا وجدنا یا نہیں؟ پھر پوچھا جائے کہ یار اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، یار جہانداری کرنی ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا قرآن نبی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے دعا بھی نہ کرو۔ پیچھے پڑ چکے ہو کہ منافق عبداللہ بن ابی میں بیان کر چکا ہوں، اللہ اتنے غصے میں آ گئے، فرمایا پیغمبر اگر آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو میں رب نہیں بخشوں گا، تو 1 مرتبہ جنازہ پڑھ چکا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی پڑھے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ غیر مسلم کے لیے جنازہ پڑھنا جائز نہیں، غیر مسلم کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اللہ نے یہی فرمایا
اللہ کا قرآن ہے، ہاں اللہ کا قرآن ہے. ماں کانا لنبی، کسی نبی کے لیے، اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون ہے؟ ابو طالب کے لیے حضور نے کوشش کی تھی، اور پھر فرمایا کہ میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا. اللہ نے منع کر دیا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ یہ مان لیا لیکن میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا. اس سے مراد حضور ہے. والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جو بھی مشرک کافر مرزائی رافضی ہو اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کے لیے دعا مغفرت کرنا چاہتا نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فرقہ واریت کی بات نہیں ہے. خدا لعنت کرے فرقہ واریت پیدا کرنے والے پر. قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں. للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ چچا ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، پھر بھی اجازت نہیں. ابو طالب کون تھا حضور کا؟ زور سے کہو. چچا تھا. قریب تھا یا نہیں؟ اور آگے سنو ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، ان کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ جہنمی ہے، اور جہنمی کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز ہے. اور آگے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی آدر کے لیے. اللہ نے جد الانبیاء کو بھی منع کر دیا کہ آپ اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت نہ کریں. یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی، ایک وعدہ پورا کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی منع کر دیا ہے. اب حضور کو بھی اجازت نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم کو بھی اجازت نہیں دی اللہ نے. ایماندار سے مراد پہلے سب سے پہلے اس کا مصداق صحابہ اکرام ہے، ان کو بھی اجازت نہیں، اور اسا کو اجازت ہے. جہانداری کرنی ہے نا صاحب، محلے گیری ہے نا صاحب، اسا کو اجازت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہذا خیال کیا کریں یار، عقائد و نظریات صحیح رکھیں. سمجھ آگے نا؟ دین کر کے ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے تو عمر بھر مرجی ختم کر دیتے ہیں، اور دین کے معاملے میں جو بھی بات ہو یہ بڑے روادار بن جاتے ہیں. گزارا کرو صاحب، سمجھ آگے نا؟ گزارا کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا کہہ سکتا ہوں میں اس سے زیادہ؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ بھی ہو گیا، یہ مسئلہ بھی ہو گیا. آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر کیا. لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. مارنے اور زندگی دینے والا رب کائنات ہے اور کوئی نہیں ہے. عزت، ذلت، روزی، اولاد، سب کچھ کا مالک رب کائنات ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت. منافق کافی رہ گئے تھے جب تبوک میں حضور گئے تھے سن 9 ہجری میں، غزوہ تبوک میں انہوں نے عذر کیے، حضور معاف کر دیے. اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کی منافقت زہر ہو جاتی. آپ اجازت نہ بھی دیتے یہ آپ کے ساتھ نہیں آتے، ان کا کفر زہر ہو جاتا. حضور نے معاف کر دیا. بڑے رحمت للعالمین تھے. ان میں سے 10 جو ہے نا وہ خالص مومن مسلمان تھے. 3 خاص تھے حضور کے اور 7 عام تھے. یہ بالکل مخلص تھے. اور جب حضور آئے تو انہوں نے واضح طور پر سچی بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اونٹنی بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، پیسے بھی تھے، صحت بھی تھی، کوئی عذر نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا غصے کی حالت میں حضور ہنسے اور فرمایا جاؤ تمہارا معاملہ میں خدا کے حوالے کرتا ہوں. 5-6 دن کے بعد 7 آدمیوں کی معافی ہو گئی لیکن 3 کی نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی نا؟ خاص ہوتا ہے نا. ایک دوست اور کوئی دشمنی کرے تو پھر زیادہ افسوس ہوتا ہے. وہ لوگ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں یار، کسی کو سزا دینے کے لیے چوراستے پر کھڑا کیا نا، چگلے پر کہا کہ جو جائے 10 جو ہے نا کیا ہے اس کو پتھر مارے، وٹے مارے، کوئی چیز مار کر گزرے. تو بھائی تھا، اس نے بھی گزرنا تھا، بادشاہ کا حکم تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے پھول توڑے اور پھینک دیے. تو جو بھائی تھا تو جب اس کو لگے نا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا. اس نے کہا کہ اتنے پتھر لگ رہے تھے تو نہیں رویا، میں نے پھول. اس نے کہا مارنے والوں میں تو شمار ہو گیا ہے نا، مارنے والوں میں تو شمار ہو گیا ہے نا. تو 3 خاص تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ، حضرت ہلال. یہ 3 خاص تھے حضور کے. بدری صحابہ ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، بدری صحابہ ہیں، حضور کے ساتھ نہیں گئے تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جو پیچھے رہ گئے تھے.
تو حضور نے ان کے ساتھ بیکاٹ کا اعلان کر دیا، 50 دن تک بیوییں بھی علیحدہ کر دی۔ تو یہ صحابہ کیا کہتے ہیں، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین وسیع ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم پر زمین تنگ ہو گئی تھی، ہم کیا کرتے، حضور ناراض ہو گئے، ہم سلام ڈالتے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، حضور نے بیکاٹ کا اعلان کر دیا، سوشل بیکاٹ۔ وضاقت علیہم الارض انفسہم، فرمایا ہم اپنے وجود پر بھی تنگ آ گئے تھے، کیا کریں، حتیٰ کہ کعب بن مالک کے پاس ایک خط آیا، غسان کے بادشاہ کا، کہ سنا ہے کہ تجھے اپنے پیغمبر نے جو ہے نا ہٹا دیا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ تو رونے لگے اور اس کو جو ہے نا کیا ہے، خط کو تنور میں ڈال دیا اور کہا کہ اس بدبخت کو یہی جواب دینا کہ جو میں نے دے دیا ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا، اس کو احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی اگر باپ سے لڑے تو اور تھپکی دیتے ہیں، بس ٹھیک کی تیار، غلط طریقہ ہے، اس کو مرحمت کرنا چاہیے۔ کوئی بھرا کے ساتھ لڑا ہوا ہے، باپ کے ساتھ لڑا ہوا ہے، ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں، یہ دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ لہذا کوئی غلطی ہو جائے، پہلی بات یہ ہے کہ انسان واضح طور پر مانے۔ یہ بڑی بدبختی ہے کہ ایک گناہ دوسرا مانتے بھی نہیں۔ اب سود خور ہے نا کہ یار سود نہ کھاتا کرو، نہیں جی یہ پرافٹ ہے، یہ جی منافع ہے۔ رشوت ہو جی اصل چاہ پانی ہے، ہیلا نہ کرو، حرام کھایا ہے توبہ استغفار کرو، ہو سکتا ہے رب معاف کر دے۔ ہیرا بھاڑے کرنے والے تباہ ہو گئے۔ یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، مچھلی کا کاروبار تھا، اور جب ہفتے کے دن نہیں تھے تو ان کے امتحان کے لیے مچھلی جو ہے نا کنارے پر آ جاتی، تو وہ کیا کرتے، وہ ہیلا کرتے، ایک تالاب کھودتے، وہ کنارے کے ساتھ اس کا منہ کھول دیتے اور مچھلی اندر داخل ہو جاتی۔ ہفتے کے دن وہ دروازہ بند کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے شکار نہ کرو، اصل شکار نہیں کیتا، ہیلا کیا۔ کیا کیا؟ ہیلا کیا۔ تو اللہ نے بڑوں کو خنزیر بنا دیا اور چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو باندر بنا دیا۔ اللہ نے کیا سزا دی؟ ایک چور نوجا چترا، ایک حرام کھاوے نوجا جرنو کو حرام ہی نہ سمجھے۔ آج کل ونجو نا کہہ ماک میں جی چاہ پانی دیتی وان یار سارا حق بڑھ دے، ہاں یہ خنزیر سے بھی زیادہ ہے یہ لینا دینا۔ لیکن کیا مصیبت ہے، اب کراچی جائے نا، یہ حاجی منور صاحب ہیں، دوسرے حضرات کو پتہ ہوگا، جس چیک پوسٹ بھی جائیں 200 500 وہ پولیس والے لیتے، بچاؤ کوئی تلاشی نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ جیسے بھی گدی ویندے نا راک لانچر کیوں نہ گدی ویندا، بس تے کوئی اجازت ہے۔ یہ رمک کو شروع تھی کہ نا کراچی تک یہ حال ہے، ہاں 200 ڈے ہوتے 300 ڈے ہوتے 400 ڈے ہوتے بجل۔ اب جو پولیس والوں کی جو تنخواہ ہے وہ 60-70 ہزار ہے تقریباً کم و پیش۔ اب یہ چھوٹے سے پیسوں کی وجہ سے سارے رزق کو حرام کر دیتے ہیں۔ حرام ایسے بچو، ناجائز۔ یہاں ماہ رمضان میں جو ہے نا تھیلے لے کر یہاں قریشی موڑ پہ اور بند دھپا والے پہ کھڑے ہوتے تھے، جو بھی پھل فروٹ کی گاڑی، ہاں سیب انار وغیرہ یا جو ہے نا مالٹے وغیرہ گزرتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، جی افطاری کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تھیلے بھر کر آ رہے ہوتے ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو یار، ہم مسلمان ہیں، حرام کو حرام سمجھو، غلطی ہو جائے اس پر توبہ کرو۔ تو یہ 3 صحابہ جنہوں نے بالکل کھری بات کہہ دی کہ یا رسول ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، حضور نے 50 دن جو ہے نا بیکار کا اعلان کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ معافی رب کائنات دے سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی دروازہ نہیں، کہیں نہیں گئے، کہیں نہیں گئے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کی توبہ کو۔ یہ بدری صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کو 6-6 ہزار وظیفہ دیتے تھے۔ یہ بدری صحابہ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو جنت کے اندر جاؤ گے، کوئی رکاوٹ چیز نہیں بنے گی۔ حضرت کعب بن مالک کے متعلق آتا ہے کہ یہ بدری نہیں تھا، دونوں وہ بدری تھے، یہ کسی سفر پر تھے، بدر میں شریک نہیں ہو سکتے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ، حضرت ہلال، یہ دو جو ہے نا یہ بدری صحابہ تھے۔ لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-6 ہزار ان کو جو ہے نا کیا دیتے تھے، وظیفہ دیتے تھے کہ تم بدری صحابہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور 25 ہزار وظیفہ دیتے تھے کہ یہ حضور کا چچا جو ہے نا باپ ہوتا ہے، لہذا یہ حضور کی باپ کی جگہ، اس لیے 25 ہزار وظیفہ دیتے تھے۔ حضرت حسین کو 6-6 ہزار وظیفہ دیتے تھے،
بدری کو 4000, ان کو 6,000, اور اپنے بیٹے کو 3,500. کس نے پوچھا کہ ان کو جو ہے نا 4 پورا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا یہ باپ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا, مستقل کر کے نہیں آیا تھا, اس لیے اس کا وظیفہ کم ہے. آج جرا حال ہے افسران دا تے سیاسی لیڈران دا تے جہاں بھی سارے ہاں مطلب کہ مذاق بنا ہے. اگر امیدوار سارے گھر جیسا ہکے کھڑے تھے جہاں بھی مر گئے کہیں کو سا موقع نہ دیں جی انسان ہی نہ ہو. میں مزید میں نہ وجنا چاہتا, سمجھ آگے نا, وقت بھی کم ہے تو عرض یہ کرنا چاہنا کہ اتھا جو ہے نا اللہ رب العزت نے بدریوں پر زمین تنگ کر دی. ثم تاب علیہم, انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان پر رجوع کر لیا. لیے توبو, جب انہوں نے توبہ کی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان اللہ تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے, توبہ قبول کرتا ہے. لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے, ورنہ یہودی کو طرح باندر خنزیر بننے میں کوئی دیر نہیں ہوگی. یہ تو حضور کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی, ورنہ کون کون سا ہم جو ہے نا کام نہیں کرتے جو نہ ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا جو کام کریں نیت صحیح ہو. مسجد ضرار, مسجد تقویٰ کا آپ ذکر سن چکے ہیں. مال جان اللہ کے راستے میں خرچ کریں جس کا ذکر ہو چکا ہے. کسی غیر مسلم کا لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت, جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے. انسان کے آنے میں دیر ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں. اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.